السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ کل اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کچھ ایسی باتیں کی جو آج شاید نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کل انہوں نے صحافیوں سے تفصیلی گفتگو کی اور اس میں چند انکشافات کیے جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور انہوں نے کافی تفصیل سے بات کی، بڑا ٹائم لے کر صحافیوں کو انہوں نے جوابات دیے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے جو ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور وہ بعد میں پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بنو واقعے کے حوالے سے بات کی، انہوں نے ملک میں جمہوری حکومت کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں ان کی حکومت کو ہٹا کے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نافذ کر دیا جاتا ہے، ان کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحافیوں نے ان سے یہ بھی بات کی کہ آپ بڑے وثوق سے بہت ساری چیزیں کہہ جاتے ہیں اور پاکستان کے ڈیفنسو اداروں پر الزام لگا دیتے ہیں، تو اتنا آپ کو یقین کس طرح آتا ہے؟ اس پر بھی انہوں نے کچھ باتیں کی، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک چیز صحافیوں نے ان سے پوچھی کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کے جو انٹرویوز ہیں وہ چھاپ کے چلا جاتا ہے اور لگا دیتا ہے، تو وہ کس طرح لگایا جاتا ہے؟ آخر کس طریقے سے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ انٹرنیشنل رپورٹرز آتے ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا آتا ہے اور وہ آپ کا انٹرویو کر کے چلا جاتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کیا بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے۔ کل بیسکلی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، جس کے بعد عمران خان نے اڈیالہ جیل میں رسمی گفتگو کی صحافیوں سے۔ وہ معمولی ہر جو اپنی سماعت ہوتی ہے اس کے بعد صحافیوں سے بات تو کرتے ہیں، لیکن اتنی تفصیلی بات نہیں کرتے جتنی تفصیلی بات انہوں نے اس دفعہ کی، اور کچھ کنفیس بھی کیا 9 مئی کے حوالے سے۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ پر بھی ظاہرہ کیس ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اس میں براہ راست ملوث ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ کنفیس کیا، اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے کنفیس کیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو احتجاج کی کال تھی وہ میری طرف سے ہی دی گئی تھی۔ اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ وہ GHQ کے سامنے احتجاج کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، نہ کہ وہ پرتشدد اور نفرت انگیزی کو پروان چڑھانا چاہتے تھے یا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ضرور کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لوگوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کریں اور راولپنڈی GHQ کے سامنے جا کر احتجاج کریں، لیکن ان کا ساتھ میں یہ کہنا تھا کہ احتجاج کو غلط رنگ دیا گیا، اور جو DGISI ہیں انہوں نے جو مین فوٹیج تھی، CCTV فوٹیج تھی وہاں پہ احتجاج کی، وہ چرا لی، جس کی وجہ سے یہ مقدمہ خراب ہوا، یہ کیس ٹوٹل خراب ہوا۔ اور انہوں نے اس شک کا اظہار بھی کیا کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں 9 مئی کے واقعات میں جس طرح دیگر قیادت کو ملٹری عدالتوں میں یا ملٹری کورٹس میں لے جایا گیا ہے، انہیں بھی اس بات کا شک پڑ رہا ہے کہ انہیں بھی ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کل جو سب سے بڑی خبر تو ایک ظاہرہ DGISPR کا وہ پریس کانفرنس تھی، عمران خان کی یہ کنفیشن تھا، اور ایک اور خبر جو سامنے آئی تھی وہ رؤف حسن اور بیرسٹر گوہر کی گرفتاری تھی، جن کو اسلام آباد مین سیکریٹریٹ آفس جو PTI کا ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو کچھ چند چیزیں تھیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ کہا یہ گیا تھا کہ وہ یہاں پر جو مین سیکریٹریٹ آفس ہے PTI کا، وہاں پر وہ لوگ کچھ پلاننگز کرتے ہیں جو شاید ریاست کے خلاف ہے۔ اس بات پر بھی عمران خان نے سخت موقف اپنایا، اور انہوں نے اس بات کی مذمت کی کہ ان کی پارٹی کے مین لیڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے چیزیں ہیں جس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے، اور ان کی گرفتاری محض اس وجہ سے ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس اس کا فیصلہ ہماری طرف آ گیا، اور اس وجہ سے جو تمام ڈیٹا ہے اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات پر بھی انہوں نے کافی مذمت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عطا طاہر کے حوالے سے بات کی کہ جس طرح عطا طاہر وفاقی وزیر اطلاعات، وہ اکثر اوقات میڈیا پہ پریس کانفرنس کے دوران یہ بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کو مکمل سہولیات دی گئی ہیں، عمران خان بڑی عیش کی زندگی گزارے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ تو عمران خان نے کہا
کہ ایک دفعہ تتارڑ آ کر میرے جو کمرہ مجھے دیا گیا ہے جیل میں اس کا ایک دفعہ دورہ کر لیں، تاکہ وہ بڑے اچھے طریقے سے جان سکیں گے کہ مجھے کون کون سی سہولیات دی گئی ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کے سیل کے ساتھ رکھا گیا جہاں پہ دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث افراد کو، ملزمان کو رکھا جاتا ہے، اس سیل کے ساتھ مجھے رکھا گیا۔ اور انہوں نے تتارڑ سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک دفعہ آئیں اور آ کر 2 منٹ کے لیے ان کے کمرے کو دیکھیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ کتنی سہولیات انہیں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ 8 فروری کو کور کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشن کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت جلدی ہے۔ چیف جسٹس کہتا ہے کہ ہماری 25 مئی کے حوالے سے پٹیشن پر سماعت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اس چیز کا گلہ کیا کہ چیف جسٹس آ کر ہماری 25 مئی کی جو سماعت ہے اس پر کیوں نہیں سماعت کر رہی، اس پر کیوں نہیں بات کر رہی، بلکہ جو ریویو پٹیشن ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے انہیں بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی پر کام کرنے پر تلے ہیں اور اسی پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا ہے اس کو یہ بتایا کہ جو بنوں کا واقعہ ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں فوج کی مداخلت ہے، تو آپ اتنے وثوق سے اتنے بڑے بڑے بیانات کس طرح دے دیتے ہیں اور کس طریقے سے ان لوگوں پر الزامات لگا دیتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا، پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے خود ہی یہ چیز کہی تھی کہ بنو واقعہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیفینسو اداروں کا ہی کیا دھرا ہے، انہوں نے ہی کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ جو ایک تشدد واقعات ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ضرور تھا، جس پہ بعد میں صحافی نے ان سے سوال کیا تو وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ مکمل کمیشن بنے تاکہ یہ جو تمام واقعات ہیں ان سے نپٹا جا سکے اور ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ہماری پارٹی قیادت ہے اس نے ہمیشہ ہی لوگوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کی۔ یاسمین راشد کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو جناح ہاؤس کے اندر لوگ جانے لگے تھے ان کو باہر رکنے کا کہا، ان کو پرامن رہنے کا کہا، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ہم نے احتجاج کی کال ضرور دی تھی لیکن پرامن رہنے کا ہی کہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز ذکر کیا پاکستان میں حکومت کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ویسے بھی پاکستان میں جو جس قسم کی حکومت چل رہی ہے وہ مارشل لاء کی دوسری شکل ہی ہے، اور اگر ڈیموکریٹس کی حکومت آ جائے گی تو وہ مارشل لاء کے اسی طرح ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ ڈیموکریٹس کی حکومت بھی ایک مارشل لاء ہی ہوگا چھوٹا تو وہ شاید کم نہ ہوگا۔ تو ڈیموکریٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بلکہ پاکستان کی معیشت کو صرف اور صرف ایک صاف اور شفاف الیکشن ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے محسن نقوی پر بھی کافی تنقید کی اور کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی وائس رائے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کے حوالے سے کچھ افینسو باتیں کی، کہا کہ وہ جو ہے وہ وائس رائے بنا پھرتا ہے اور ان کے پیچھے بڑے صاحب موجود ہیں۔ عمران خان اس پر بضد دکھائی دیے کہ وہ کسی صورت بھی معافی نہیں مانگے گے کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، معافی ان کو مانگنی چاہیے جو میرے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پرانے جنرل تھے جنہوں نے جو ہے وہ کافی ملک کے ساتھ غداری کی اور میری کمر پر چھرا گھونپا۔ وہ اکثر اوقات مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن وہ نیوٹرل نہیں تھے اور وہ اپنی گیم کھیل رہے تھے۔ کچھ اس قسم کی چیزیں عمران خان کی جانب سے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سامنے آئی جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ کافی شاکنگ چیزیں بھی تھیں، کافی عمران خان غصے میں بھی نظر آئے، ایگریشن میں بھی نظر آئے، اور انہوں نے وہی بولا جو وہ ایک عرصے سے بولتے آ رہے ہیں، نہ کہ تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں فلیکسیبلٹی دکھائی دیتی، لیکن ایسا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ الٹا جو انہوں نے کنفیس کیا 9 مئی کے حوالے سے کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی، اس حوالے سے بہت سارے تھنک ٹینکس یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اور ہمارے ڈیفینسو اداروں کے پاس شاید یہ ایک اہم ثبوت کے طور پر چیز ہے، اور یہ واضح ثبوت ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا ہاتھ ضرور ہے، اور یہ چیز
عمران خان کے جو ایک بچاؤ ہے نا اس میں بہت بڑی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ یہ بہت جو ملک کے بڑے تجزیہ کار ہیں، ملک کے بڑے صحافی ہیں، وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اور بڑے سیاستدان بھی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو انہوں نے کنفیس کیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ان کی آزادی میں اور ان کی پارٹی کی جو ایک اسٹرگل ہے اس میں کہیں نہ کہیں ضرور رکاوٹ ڈال سکتا ہے، اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔